ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس مقام جس کا نام بڑھار ہے، جو ضلع شہڈول مدھیہ پردیش میں واقع ہے، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے اور ہمارے درمیان علماء اہل سنت کا ایک نورانی قافلہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوکھن پھلی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی سرپرستی میں بڑھار کی سرزمین پر جلوہ بار ہوا ہے. ان علماء اہل سنت کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس کو میں بیان کروں گا. اس کے لیے آپ یہ جان لیں کہ یہاں کے کچھ لوگ جو اہل دیوبند کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، ان کو جب ہمارے کچھ سنی لوگوں نے سمجھایا، دلائل کے ساتھ ان کو بتایا، تو الحمدللہ انہوں نے دیوبندیت سے توبہ کی اور انہوں نے تحریری طور پر بلا جبر و اکراہ اپنی رضامندی سے، خوشنودی سے یہ لکھ کر دیا کہ وہ خمسائے اربعہ کو کافر و مرتد جانتے ہیں. اس کے بعد جب یہ خبر جمیعۃ العلماء ہند کے اس ضلع کے صدر، شہڈول ضلع کے صدر مولوی سریاب کو لگی، تو انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے توبہ کی تھی اور جنہوں نے خمسائے اربعہ کی تکفیر کی تھی، ان کے خلاف تھانہ بڑھار میں رپورٹ درج کرائی. ان کے علاوہ بھی چند لوگ تھے جن کے نام انہوں نے رپورٹ میں شامل کیے. اس کے بعد انہوں نے اسی تاریخ میں تھانہ بڑھار کے سامنے کھڑے ہو کر اہل سنت و جماعت کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور انہوں نے اپنے چیلنج میں یہ کہا کہ آپ ہمارے اکابرین کا کافر ہونا ثابت کریں اور ہم اپنے اکابرین کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے. دیکھیے، رضا مسجد بڑھار سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے جس میں ہم علماء دیوبند کو کافر قرار دیا گیا ہے. ابھی تک ہم خاموش تھے، یہ لوگ ہمارے خاموشی کو بزدلی سمجھ رہے ہیں یا کم علمی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ نہ ہم بزدل ہیں نہ کم علم ہیں. آپ کو یہ کھلا چیلنج ہے، یہاں سے لے کر کے ہندوستان میں کسی کونے میں بھی آپ ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور ہم کو کافر ثابت کریں. بالکل کھلا چیلنج ہے آپ کو. ہمارے پاس علم بھی خوب ہے. آپ جس روپ میں بھی لڑنا چاہتے ہیں ہم سے، چاہے آپ پیسے روپے میں لڑنا چاہتے ہیں، کورٹ کچہری سے لڑنا چاہتے ہیں، علم کی دنیا میں لڑنا چاہتے ہیں، ہم ہر روپ میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار تھے. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو ہمارے مسلمانوں میں. لیکن آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اتفاق اتحاد ہو. اس طریقے کی ناپاک حرکت کر کے ہم عوام کو آپس میں بھیڑانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہی بات ہے کہ ہم کافر ہیں، ہمارے علماء دیوبند کافر ہیں، تو ثابت کر کے دکھاؤ. آپ کو چیلنج ہے، اور شرائط مناظرہ طے کیا جائے اور ڈیٹ فکس کی جائے کس دن آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں. اگر سچے آپ مسلمان ہیں، سچے محمدی ہیں اور عاشق رسول ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کافر ہیں.
चैलेंज एक्सेप्ट करिए। आप हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मौलाना अशरफ अली थानवी अगर हमारी दिल है, मौलाना कासिम ननोतवी हमारी जान है, और उलमाए देवबंद हमारी शान है। अगर इसके खिलाफ कोई भी किसी भी फिरके का, किसी भी तबके का, किसी भी जात, किसी भी समुदाय का अगर कुछ कहेगा तो इसके खिलाफ हम जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर मौलाना ने जो बात कही है, अगर आपको मंजूर है तो आप आ जाइए, मुनाजरे का मैदान सजाइए और अपने आप को हक साबित कर दीजिए, सही साबित कर दीजिए, तो मान लेगी ये बुढ़ार की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता। अभी तक हम खामोश थे, कभी मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया, लेकिन आज चैलेंज करते हैं इस फतवे को पढ़ने के बाद आपके, और हमने रिपोर्ट भी डाल दी है। और जी दूसरा स्टेप जो है, आपसे मुतालबा करते हैं कि मुनाजरे का मैदान सजाइए, मुनाजरे में फरार इख्तियार नहीं कीजिएगा। बुढ़ार में हम तो चाहते हैं कि बुढ़ार में आ जाओ, मुनाजरा कर लो, शरायत मुनाजरा तय कर लो और जिस दिन चाहो उस दिन मुनाजरा कर लो, और हमारे चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, मौलाना अशरफ अली थानवी जिंदाबाद। गोया के मौजूए मुनाजरा जो है वो उन्होंने अपने पहले वीडियो बयान में ही मुतय्यन कर दिया। इसके बाद अहले सुन्नत की तरफ से इस हकीर फकीर इमरान मजहर बरकाती ने अहले देवबंद का चैलेंज कबूल किया और अपने वीडियो बयान के जरिए इस बात को नशर किया, आम किया कि हम अहले सुन्नत अहले देवबंद का चैलेंज कबूल करते हैं और मुनाजरे की कार्रवाई, और अहले देवबंद अब जो भी गुफ्तगू करें वो तहरीरी तौर पर करें। इसके बाद उन्होंने अपनी एक तहरीर हमारी जानिब रवाना की, जिसमें उन्होंने अपने मौजूए मुनाजरा जो उन्होंने वीडियो बयान में जारी किया था उसको हमें तहरीरी तौर पर लिखकर दिया। इससे पहले एक बात ये भी आपके ख्याल में रहे कि हमने अपने वीडियो बयान में उनसे ये भी मुतालबा किया था कि आपने जो कुछ वीडियो बयान में जारी किया है उसको मिन वहन ज़ब्त तहरीर में लाकर हमें इरसाल करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हर अहले फहम अहले दानिश ये समझता है कि जो कुछ उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा था वो उससे मुकर गए या फिर वो उससे मुत्तफिक नहीं थे। पता नहीं उन्होंने किस वजह से ये बयान जारी किया, लेकिन उन्होंने हमारे मुतालबे के बावजूद उसको जो है वो लिखकर नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने इतना लिखा कि अराकीन ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद बुढ़ार बादहू अर्ज इनके आप हजरात ने अकाबिर उलमाए देवबंद की तकफीर की और हमने आपके मुद्दा को साबित करने का आपको चैलेंज किया और आपने हमारे चैलेंज को कबूल एक्सेप्ट भी किया, लेकिन फिर से चैलेंज का मुतालबा करना तहसील हासिल है और तहसील हासिल के हुक्म से आप बखूबी वाकिफ होंगे, लिहाजा इससे आगे बढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। अर्ज करना मकसद ये है कि इस तहरीर में भी उन्होंने जो है वो जो कुछ वीडियो बयान में चैलेंज किया था उसको उन्होंने लिख कर दिया हमें, और इसमें भी उन्होंने मौजूए मुनाजरा यही मुतय्यन किया कि आपको अपने मुद्दा यानी आप अकाबिरीन दयाबना की तकफीर करते हैं, यह आपका दावा है, आपको इसको मुनाजरा में साबित करना होगा। ठीक है। इसके बाद हमने इसका तहरीरी जवाब दिया। तफसील में ना जाकर मुख्तसरन मैं याद करूंगा, इंशाअल्लाह जो भी तहरीरें हैं वो अनकरीब मंजर आम पर लाई जाएंगी और एक किताबी शक्ल में इंशाअल्लाह उसकी इशाअत की जाएगी। इसके बाद हमने इस तहरीर के जवाब में शराइत मुनाजरा और मौजूए मुनाजरा जो खुद उनका मुतय्यन करदा था, जो उनका मंजूर शुदा था, उसको हमने लिखकर उनको भेज दिया। उस तहरीर का जवाब 26 दिन के बाद हमारे पास आया। कितने दिन के बाद? 26 दिन के बाद उन्होंने उस हमारी तहरीर का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने 26 शराइत लिखकर भेजे और अपने साबिका मौजूए मुनाजरा को तब्दील कर दिया। उन्होंने अकाबिरीन दयाबना की कुफरिया इबारतों और उनकी तकफीर के मौजू से फिर कर जो है वो उन्होंने हुसाउल हरमैन पर बात करने की का नया शोशा छोड़ा उन्होंने, जिसका तहक़्क़ुक़ उलमाए अहले सुन्नत ने अहम इंकिशाफ नामी एक पोस्टर के जरिए दिया, उसका जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह
وہ جواب لاجواب جو یہاں موجود ہے اور یہاں کی مساجد میں اس کو تقسیم کیا جا چکا، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ دیا بنا لکھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کا بھی جواب دیا، یہاں تک کہ 24 اگست کو ہم نے مولوی ذریعہ صاحب سے فون پر گفتگو کی۔ جب وہ اپنے سابقہ موضوع پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ہم نے فون پر، فقیر برکاتی نے تقریباً آدھا گھنٹہ ان سے فون پر گفتگو کی ہے۔ وہ ٹیلی فونی گفتگو بھی انشاءاللہ عنقریب منظر عام پر آئے گی۔ اس گفتگو کے بعد شام میں 24 تاریخ کی شام میں انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ہمیں اپنے پرانے متعین کردہ موضوع پر جو ہے وہ اس کے لیے راضی ہوئے اور ہمیں تحریر ارسال کی۔ اب اس کے بعد 25 اگست جو تاریخ مناظرہ تھی، وہ ایک بات پر اڑے رہے کہ مناظرہ جو ہوگا وہ 20-20 افراد کے درمیان ہوگا، جبکہ اہل سنت کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناظرہ 20-40 لوگوں کے درمیان، یہ اختلاف 20-40 لوگوں کے درمیان کا نہیں ہے، یہ اختلاف تمام اہل سنت اور تمام اہل دیوبند کے بیچ کا ہے۔ لہذا جو لوگ اس میں آنا چاہیں، جو لوگ حق کو دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے اس مناظرے میں آنا چاہیں، ان کو آ جانا چاہیے، ان کو آنے دینا چاہیے۔ لیکن اہل دیوبند کہ انہوں نے یہ شرط کیوں قبول نہیں کی۔ بہرحال اس کے بعد میں یہ طے ہوا تھا کہ فریقین ساتھ مل کر جو ہے وہ تھانے جا کر پرمیشن لیں گے، یہ طے شدہ تھا، یہ ان کو بھی قبول تھا اور یہ ہم نے بھی اس کی حامی بھری، ہم نے بھی اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد میں تھانے ہم 24 تاریخ کو ہم پہنچے، وہ بھی پہنچے، وہ اپنا پرمیشن لیٹر لے کر پہنچے اور ہم اپنا پرمیشن لیٹر لے کر پہنچے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پرمیشن لیٹر، جس کو ہم انشاءاللہ بہت جلد جاری کریں گے، اس میں ہم نے صاف لکھا کہ ہم اہل سنت و جماعت اور اہل دیوبند کے بیچ درمیان یہ مناظرہ طے پایا، یہ اس کا موضوع ہے اور یہ اس کے شرائط وغیرہ وغیرہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرشاسن اور شاسن جو ہے وہ ہمیں پرامن طور پر اہل دیوبند سے مناظرہ کرنے کی اجازت دے۔ حقیقت یہ کہ آپ جب ہماری تحریر دیکھیں گے تو اس پر آپ کو 2 مہریں نظر آئیں گی، 2 سیل لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب ہمارے لوگ پہلی مرتبہ جب گئے تھے تو تھانے دار نے جو ہے وہ پرمیشن دے دی۔ اس کے چند منٹوں کے بعد مولوی ذریعہ پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو پرمیشن لیٹر میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر ایس پی نے جو ہے وہ ہماری پرمیشن بھی کینسل کر دی۔ وہ اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت نے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ، کہ اہل سنت نے جو ہے وہ شرائط نامہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اہل سنت نے کوئی شرائط نامہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر وہ سچے ہیں تو وہ دلیل لائیں، وہ ہماری تحریر دکھائیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہم نے کوئی ایسی شرط طے نہیں کی کہ 20-20 افراد کے درمیان بات چیت ہوگی، بلکہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ رہا کہ جو کچھ بات ہوگی وہ عوام کے درمیان ہوگی۔ اس کے بعد وہ اپنی تحریر میں، پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضا مسجد کمیٹی کی جانب سے پورے ضلع کے عوام کو بلایا جا رہا ہے، جس سے یہاں کے حالات، یہاں کا ماحول خراب ہوگا۔ ہو سکتا نہیں لکھا انہوں نے، بلکہ کیا لکھا کہ یہاں کا ماحول خراب ہوگا، یاتایات بادھت ہوگی، یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی، اور یہاں پہ انتشار اور خلفشار ہوگا، یہ انہوں نے اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مناظرے کی پرمیشن دیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ تھانے میں جا کر اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں،
یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ خلفشار ہوگا، یہ انتشار ہوگا، یہ ماحول خراب ہوگا، یاتایات بادت ہوگی، شہر کی فضا خراب ہوگی، آپ ہمیں پرمیشن دے دیجئے. کیا اس انداز میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ذی شعور ذی عقل جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں دے گا، ہرگز ہرگز نہیں دے گا. گویا کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں اور یہاں کی شاسن اور پرشاسن فیصلہ کرے کہ اس طور پر ہم نے امن و شانتی کی بات کی اپنے پرمیشن لیٹر میں، اور یہ جو بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں شہر کے فضا خراب ہونے کی، شہر کے ماحول خراب ہونے کی اور یاتایات بادت ہونے کی. تو اب یہ شاسن بھی فیصلہ کرے، پرشاسن بھی فیصلہ کرے، عوام اہل سنت بھی فیصلہ کریں، وہ ہمارا پرمیشن لیٹر پڑھیں، ان کا پرمیشن لیٹر پڑھیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ مناظرے سے کون فرار ہوا، مناظرے سے کس نے راہ فرار اختیار کی ہے. حضرات، میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جو فیضان حضور مفتی اعظم ہند بن کر افق عالم پر چمک دمک رہے ہیں، میری مراد مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوگن پوری صاحب قبلہ، ناظم اعلیٰ و بانی الجامعۃ القادریہ رچھا اسٹیشن بریلی شریف، میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تھوڑی سی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. معزز علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید المرسلین والانبیاء وعلیہم وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى. وکافۃ العلماء الکرام والاولیاء العظام والصوفیاء الفخام، خاصتاً على قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی غوث الورا، وعلى خاتم المحدثین والفقہاء سیدنا و مولانا المجدد الاعظم الامام احمد رضا، وابنہ الکریم الاکرم سیدی و مرشدی و زخری لیومی و غدی قطب العالم المولا المفتی الاعظم مصطفی رضا، وعلینا معهم الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حضرات اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے ہمارے لخت جگر حضرت مولانا محمد عمران برکاتی صاحب سے مناظرے کے مبادی اور حالات، کوائف
समाअत फरमाए। इन्होंने इस सिलसिले में काफी जिद्दोजहद कद्दोकाविश की और यहाँ के अवाम अहले सुन्नत का साथ दिया। मुनाजरे के इनेकाद में काफी इन्होंने हिस्सा लिया, बहुत वक्त दिया। मुझे भी इन्होंने आप हजरात की ख्वाहिश पर दावत मुनाजरा दी और मैंने वो दावत मंजूर की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने अल-जामिअतुल क़ादिरिया अरबी यूनिवर्सिटी के लायक व फायक असातिज़े किराम को साथ लेकर यहाँ हाजिर हुआ। ये हमारे बड़े बेटे हज़रत अल्लामा मौलाना अताउल मुस्तफा अजहरी और जामिअतुल क़ादिरिया के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना शम्स अहमद साहिब की तशरीफ फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद साहिब फाजिल जामिया अजहर और जामिअतुल क़ादिरिया के भी ये सपूत रहे हैं। और हमारे छोटे बेटे मौलाना कमाल मुस्तफ़ा और हमारे भतीजे मौलाना सुहैल रज़ा रज़वी और मौलाना मुबीन साहिब रज़वी, ये सब यहाँ हैं। इसके अलावा हजरत अल्लामा मौलाना हसन मलिक साहिब बुरहानपुर, हजरत अल्लामा मौलाना सुफियान साहिब बलरामपुर और दीगर इस इलाके के उलमाए किराम जमा हुए। आज सुबह 8 बजे से मुनाजरा होने वाला था, लेकिन जैसा कि आपने सुना कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में। क्या क्या हुआ वो सब इन्होंने बता दिया। हमारी तरफ से बहरहाल कोई कोताही नहीं। ये जरूरी किताबों का जो अंबार अजीम आप देख रहे हैं इधर से इधर तक फैली हुई है, मुनाजरे के ताल्लुक से जरूरी किताबें दस्तयाब हो सकी वो हम लेके हाजिर हुए। अल्लामा मलिक साहब भी बुरहानपुर से लेके आए। तो हमारी ये पूरी तैयारी आप देख रहे हैं। हमारा जो जज्बा है वो ये नहीं कि बिहार की आवाम में कोई झगड़ा हो, फसाद हो। हम लोग इससे बहुत दूर रहते हैं और रहना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग सूफी इज्म के लोग हैं। नूर गरीब नवाज, महबूब इलाही, कुतुबुल अफ्ताब, मखदूम समनानी, मखदूम मारार मुतहरा, मखदूम बिलग्राम शरीफ और बरेली शरीफ सरकार आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आजम, इन बुजुर्गान, इनके अलावा और बुजुर्गान दीन के मसलक व मशरफ पर हम कायम हैं। ये सूफी इज्म जो है, ये सूफी मशरफ, ये कभी फितना फसाद दंगा नहीं चाहता, ये अमन अमान चाहता है। हम गांव में भी अमन अमान चाहते हैं, कस्बों में भी अमन अमान चाहते हैं, शहरों में भी अमन अमान चाहते हैं, सूबों में भी अमन
امان چاہتے ہیں اور اپنے ملک ہندوستان میں بھی امن و امان چاہتے ہیں. خدا کرے ہمارے اس ہندوستان کی خیر ہو اور اس میں ہمیشہ امن و امان رہے اور جھگڑے فساد سے ہمارا ہندوستان دور رہے. تو ہم امن و امان والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم خدا و رسول کے وفادار ہیں، ان کی عزت و عظمت کے ادنا خادم اور محافظ ہیں. ہم اپنے خدا و رسول کے احکام کے پابند ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. جیسا ان کا ارشاد ہے ہمارا سر خم ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو قوم اپنے خدا اپنے رسول کی وفادار نہ ہو، خدا کو جھوٹ بولنے کا امکان رکھنے والی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جو قوم یہ کہے، جو حضور کے بعد نبی آنے کو کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو یہ کہے، جو حضور کے علم پاک سے شیطان لعین کے علم کو بڑھائے، جو حضور کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں بچوں سے تشبیہ دے، ان کے برابر قرار دے. ایسے لوگ کہ جو یہ بولی بولے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو یہ بولے کہ گاؤں کے ہر نبی اپنی قوم کا ان معنوں میں سردار ہے جیسے گاؤں کا چودھری اور زمیندار، جو لوگ اس طرح کی بولی بولیں اور اس طرح اپنی کتابوں میں لکھیں تو ظاہر ہے کہ خدا و رسول کے وفادار نہیں ہو سکتے. اور جو خدا و رسول کے وفادار نہیں ہے وہ نہ اپنے وفادار ہیں نہ اپنے ملک کے وفادار ہو سکتے، نہ عالم کے وفادار ہو سکتے. تو ہم ان کی خواہش کی تسکین کے لیے تواغیت اربا یعنی مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد امبیٹوی، مولوی اشرف علی تھانوی، جن کے کفریات قطعی یقینی ہیں، ان کو قرآن و حدیث اور ائمہ دین کی فتاوی کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ بولی جو ہے کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ جاہلوں کا خیال ہے، اور حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو تو بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بعد میں پیدا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ کھلا ہوا کفر ہے اور ہم یہ کفر ثابت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے. اور وہ جانوروں والی بولی جو بولی تو وہ واقعی بولی کفر ہے، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں سے تشبیہ دی یا ان کے برابر کہا، اور شیطان کے علم کو سرکار کے علم پاک سے بڑھایا. تو یہ ہمیں ثابت کرنا تھا، اور ہمیں اس پر اعتراض تو ہے ہی، لیکن وہ بھی مجبور ہیں کہ اس کے علم کو بڑھائیں، شیطان کے علم کو بڑھائیں، کیونکہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے. انہوں نے جو کیا، چیلنج کیا، تو ہم اس کے جواب کے لیے میدان مناظرہ میں مناظرہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوئے. اب ان کی کیا مصلحت رہی، بر وقت انہوں نے یہ مناظرہ کینسل کرانے کے اقدامات کیے، تو یہ تو وہ مصلحت وہ جانے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسی روایات چلی آ رہی ہیں. بہت سے مناظرے طے ہوتے ہوتے جب اس فقیر
ادنا غلام حضور مفتی اعظم کا نام آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کی چال ڈھال نقل و حرکت پہچانتے ہیں. ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ بکھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو. ہم تو دل میں یہ تمنا لے کے آئے تھے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں.